السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت اردو زبان کا 8واں سبق ہے دوسرا موسم۔ اس سبق کے لکھنے والے مصنف ہیں کشمیری لال ذاکر۔ دوسرا موسم یہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے کہ 9ویں کلاس کے اندر بھی آپ نے کرشن چندر کا افسانہ بھی پڑھا۔ 2 فرلانگ لمبی سڑک وغیرہ۔ تو افسانہ کس کو کہتے ہیں؟ افسانہ ایسی مختصر سی کہانی کو کہتے ہیں جو ہمارے سماج سے تعلق رکھتی ہو یا ہمارے سماج کے کسی ایک گوشے کو سمجھاتی ہو، تو اس کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا موسم، اس سبق کے اندر مصنف نے اس دنیا کی ایک عظیم ہستی کے تعلق سے بڑے پیارے اور اچھوتے اور انوکھے اور آسان اور دکھ بھرے اور تاثرات سے بھرے ہوئے انداز میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس ہستی کو ہم سماج میں اس کا مقام دلائیں، کہ وہ ایک عظیم ہستی جس کو ماں کہتے ہیں، ماں کا مقام قرآن میں، ماں کا مقام حدیث میں، ماں کا مقام سماج میں کیا ہے، اس کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کے بعد میں اپنے سبق کی طرف چلتا ہوں۔ چونکہ نص سے ثابت ہے، نص کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر جو بات لکھ دی جائے اس کو نص کہا جاتا ہے۔ نص سے بات ثابت ہے ماں کا اکرام۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا مت کہنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے ساتھ لفظ اف بھی مت کہنا۔ لفظ اف کی تشریح بڑی پیارے انداز میں کیا ہے، چونکہ عربی زبان کے اندر، پوری عربی لینگویج کے اندر لفظ اف اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ الف اور فا ان 2 حروف سے مل کر یہ اف بنا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں آتا ہے اوہو، اوفو۔ تو یہ لفظ اوفو یہ ناراضگی کو اظہار کرنے والا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کے تعلق سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میرے بندے، یہ تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کے سامنے ناراضگی سے گالی دینے کے تو بات دور، مارنے کی بات دور، جھڑکنے کی بات دور، وہ سب سے میں بات نہیں کرتا، جو ناراضگی کا سب سے چھوٹا جملہ ہے اس جملے کو ہی میں مثال کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ وہ بھی مت کہنا، لفظ اف بھی مت کہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کیسے بات کرنا، نرمی، عاجزی سے بات کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کے نزدیک عاجزی کے ساتھ آنا، اپنے آپ کو جھکا کر کے آنا، اکڑ کے مت نہیں آنا، اکڑ کے نہیں آنا ان کے پاس۔ کیسے آنا؟ عاجزی کے ساتھ آنا۔ کیسے آنا؟ تو اس کی مثال جو ہے احادیث کے اندر ملتی ہے اور قرآن کے اندر بھی ملتی ہے۔ بہرحال یہ ویسے تو سورہ لقمان کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اور بھی بہت سارے سورتوں کے اندر ماں کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا کہ ماں باپ کا اکرام کرو، احترام کرو، ماں باپ کا اکرام کرو، احترام کرو۔ تو میں اب آپ کو صرف مختصر طور پر
تاکہ یہ کلپ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں شارٹ طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا مقام قرآن کے اندر بہت اونچا بتایا گیا، ان کا احترام، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں فرمایا الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ تو یہ ایک تھرمامیٹر دے دیا گیا، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو ناراض کرنے کا ایک تھرمامیٹر دے دیا گیا کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو باپ کا مقام اور ماں کا مقام احادیث کے اندر الگ الگ بیان فرمایا۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے اوپر میرے ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام کی۔ وہ شخص نے کہا میری ماں کے بعد میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام کی، دوسری مرتبہ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ان کے بعد کس کا مقام ہے؟ فرمایا ام کی۔ تو اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا ام کی۔ اس نے کہا ان کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ام کی ام کی ام کی اور چوتھی مرتبہ میں فرمایا ابو کا۔ تو اس سے علماء کرام نے بڑی پیاری بات بتائی کہ 3 حصے حق ماں کا ہے اور 1/4 ایک حصہ جو ہے باپ کا، ادب کا، احترام کا درجہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ ماں کا جو مقام ہے، ماں کی جو قربانی اولاد کے لیے ہے، وہ قربانی ایک باپ نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ ماں اپنی اولاد کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر کے پالتی، اس کو بڑا کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو جنم دیتی ہے تو وہ کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں ہوتی، بلکہ موت کے منہ میں بیٹھ کر کے وہ اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھائی کہ چھوٹی جان اور بڑی جان میں بڑی جان کا خطرہ ہے، چھوٹی جان دنیا میں آ سکتی ہے، تو ماں کہتی ہے میں دنیا سے چلی جاؤں، کوئی بات نہیں، میرے بچے کو دھکا نہ لگنے پائے۔ تو ماں کا دل اور جگر ہوتا ہے۔ پھر یہی ماں 2 سال تک اپنے بدن کا خون دودھ کی شکل کے اندر اپنی اولاد کو دے کر کے پرورش کرتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر باپ کا رتی برابر بھی حصہ اور حق نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے ماں کی قربانی اپنی اولاد کے لیے۔ تو ایسی ماں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو 6 سال کے تھے، تو اس وقت جو ہے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ زمانہ جو ہے دائی حلیمہ کے پاس گزارے، اپنی ماں کے پاس کم وقت گزارے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب زیادہ زمانہ اپنی ماں کے پاس رہنے کا نہیں ملا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے کیسے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی ایک اپنا اظہار خیال فرما رہے ہیں کہ میں عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہوں، رکعت باندھ لوں، پھر اس کے بعد مجھ کو میری ماں کہے یا محمد تو میں نماز کو توڑ دوں، پھر میں کہوں میں حاضر ہوں، لبیک یا امی، لبیک اے میری ماں، میں حاضر ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے اچانک ایک عورت آئی، اس کے آنے کا انداز ایک بادشاہانہ انداز تھا۔ تو اس انداز سے وہ تشریف لائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے آپ لوگ سب پرے چلے جائیں پردے میں۔ تو صحابہ چلے گئے۔ وہ عورت آئی، اللہ کے نبی جو اپنے کندھوں پر اوڑھی ہوئی کالی کمبلی تھی، یعنی کپڑا، اس کو زمین کے اوپر بچھا دیا اور ان کو کہا یہ تشریف لے آئیے۔ وہ عورت آئی، وہاں پر بیٹھی، اور اللہ کے نبی ان کے سامنے 2 زانو ہو کر کے
کے ان کے سامنے بیٹھ گئے اور دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. وہ عورت بھی ہنستی رہی اور نبی بھی ہنستے رہے, اور وہ عورت اٹھ کر کے گئی تو اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ اٹھے اور ان کو چھوڑنے کے لیے دور تک گئے, ان کو رخصت کیا اور آ کر کے وہ رومال اٹھا کر کے اپنے کندھے پر ڈال لیے. صحابہ کرام دیوانے پھر نبی کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ کے لیے تو عرش بچھایا گیا اور آپ ہیں کہ اپنی کالی کملی کسی عورت کے لیے بچھائے ہیں, وہ عورت کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجھ کو دودھ پلائی ہوئی دائی حلیمہ یہ میری ماں ہے جن کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو میرے دوستوں یہ دیکھیے کتنا پیارا جملہ اور کتنا پیارا انداز ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا مقام شریعت میں نبی کی نظر میں اتنا اونچا ہے کہ اس کے لیے نبی اپنی کالی کملی زمین پر بچھا دیے. تو وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور ہم کو جو ہے 2 سال اپنا دودھ پلا کر کے جنم دیا, بڑا کیا, پال پوس کر کے آج ہم کو اپنے قابل بنایا, اتنا قابل کہ آج ہم ایک سیاستدان, ایک عالم, ایک فاضل اور ایک ایجوکیٹڈ, ایک عزت دار انسان بن کر کے دنیا میں عزتیں کما رہے ہیں, دولتیں کما رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ ہماری مائیں اس زمانے میں اگر ہم کو ہماری خدمت کیے بغیر چھوڑ دیتے یا ہمارے بچپن کو یوں ہی بیکار کر دیتے تو آج ہم کہاں ہوتے. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے یہ کلپ سننے والے اور ہمارا یہ سبق سننے والے میرے عزیز طلباء کرام, ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں, قرآن آپ سے یہی درخواست کرتا ہے, حدیث آپ سے یہی درخواست کرتی ہے, آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں. یہ سبق یہاں پر کیوں لایا گیا؟ بہت پیارا سبق ہے. اس زمانے کے حساب سے انہوں نے اس سبق کو اس ٹیکنالوجی اور مشغولی کا زمانہ اور ایسا ایک دوسرے کے درد سے غفلت برتنے والے اس زمانے کے اندر اس سبق کو انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر ایسا اپلائی کر کے دکھا دیا کہ اس سبق کو جو ہے یا اس سوسائٹی سے لے کر کے انہوں نے بتایا کہ اس سبق کے پڑھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ سماج کتنا دکھی ہے, یا اس سماج کے اندر ایک صنف نازک میری اور آپ کی ماں کتنی دکھی ہے کہ اولادیں اتنی ساری ہونے کے بعد بھی وہ ماں کو کس طریقے سے نظر انداز کرتے ہیں. لہٰذا ہم اب اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا, مگر جو ہے وقت کم ہونے کے ناطے سے میں اصل اپنے سبق کی طرف چلتا ہوں. بہرحال ایک چھوٹی سی چیز یاد آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا, اے اللہ میں جنت میں اپنے پڑوسی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ کہ وہ ایک پڑوسی تم کو ملے گا. وہ وہاں پر گئے تو دیکھتے ہیں کہ گوشت بیچنے والا ایک قصائی ہے, قصاب. تو وہ اس کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہے. نہ وہ نمازی تھا, نہ وہ بہت بڑا دیندار تھا, اور نہ ہی وہ بڑا عالم تھا, نہ عابد تھا, بس ایک عام سا انسان تھا, غریب بیچارہ. تو وہ شام ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر گئے, 24 گھنٹے کا وقت اس کے ساتھ گزارا. تو ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس آدمی کی کون سی خاص بات ہے, کون سا خاص عمل ہے جس سے کہ یہ جنت کے اندر میرا پڑوسی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا پڑوسی جنت کے اندر کوئی قطب ہوگا, کوئی ابدال ہوگا, کوئی ولی ہوگا, کوئی پیر ہوگا, مگر یہ ایک عام انسان ہے. تو دوسرے دن انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام نبی ہوں. تو وہ آدمی گھبرا گیا کہ نبی میرے گھر پر آ گئے. تو انہوں نے اکرام کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, جنت میں آپ میرے پڑوسی ہیں. وہ آدمی اور گھبرا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی خاص عمل جو تمہارا ہو وہ ہم کو بتا دو, جو آپ اکیلے میں کرتے ہو, جو میں نے آپ کو نہیں دیکھا. اس نے کہا میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے. تو کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک میں خصائی ہوں, گوشت لاتا ہوں, میری ماں کے لیے روزانہ میں گوشت بناتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتا ہوں. اور یہ میری بوڑھی ماں ہے جو کھاٹ پر پڑی ہوئی ہے, جو چل نہیں سکتی, پھر نہیں سکتی, کھاٹ سے لگی رہتی ہے. میں اس کی پوری خدمت کرتا ہوں. جب سے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں میری ماں کے اونٹ ہلتے ہیں, اس میں آواز ہلکی آتی ہے. جب میں کان لگا کر کے سنتا ہوں تو میری ماں یہی کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا شاید قبول کر لیا ہے, اور اس کی بشارت دینے کے لیے آپ یہاں پر پہنچ گئے ہیں. تو میرے دوستوں, اللہ نے ہر ایک کو ماں دیا ہے.
اللہ نے ہر ایک کو باپ دیا ہے، تو ماں کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ ماں کی دعائیں جنت تو دلاتی ہے اور جنت میں نبی کا پڑوسی بھی بناتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے، دنیا کی کسی طاقت کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا کام کر سکے، اور دنیا کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہم کو یہ مقام دلا سکے، لیکن ماں کی دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے۔ بہرحال کس پیارے انداز کے اندر یہاں پر ماں کا مقام جو ہے کشمیری لال ذاکر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سماج سے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پر ابتدائیہ بیان کیا گیا ہے، میں اپنے سبق کی طرف آ رہا ہوں۔ سبق نمبر 8، دوسرا موسم۔ یہاں پر پڑھیے، سوچیے، بولیے، 3 چیزیں ہیں، پڑھنا ہے، سوچنا ہے اور بولنا ہے۔ تو ان 3 کاموں کے اندر پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک شکاری تھا، وہ شکاری جس کو ہنٹر کہتے ہیں، تو شکاری شکار کرنے کے لیے جنگل گیا، دن بھر وہ تیریں ادھر ادھر چلاتا رہا، مگر کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا، کوئی جانور شکار کر نہ سکا۔ اتفاقیہ شام ہوتے ہوئے وہ گھر خالی واپس لوٹ رہا تھا، مگر وہ بھی سوچتا رہا کہ میں خالی کیسے گھر جاؤں، دن بھر کا بھوکا پیاسا ہوں، میرے بھی بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں ان کے لیے کچھ لے کے جاؤں۔ جھاڑیوں میں دیکھا کہ اچانک ہرن کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو پکڑ کر کے لے کر جانے لگا۔ وہ جا رہا تھا کہ کافی دور چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے اپنے پیچھے کہ ایک ہرنی چلی آ رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ ہرنی جو تھی وہ اپنے بچے کے پاس آ کر اس کو چومنے لگی، چاٹنے لگی، اس کو گلے لگانے لگی۔ جب یہ منظر اس شکاری نے دیکھا تو اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ وہ ہرن اپنے بچے کو لے کر کے ناچتے کودتے جنگل کے اندر چلی گئی۔ تو وہ شکاری کا دل پسیج گیا، وہ سوچ میں بیٹھ گیا کہ ایک جانور اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اولاد کا کتنا مقام اور کتنی محبت رکھا ہے، یہ تو دنیا کے کوئی تھرمامیٹر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بہرحال ہم اپنے سبق کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دور جدید میں جہاں انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے نئی نئی ایجادات ہوئیں، وہیں اس دور کے انسان نے رشتوں کی عظمتوں اور اس کے وقار کی دھجیاں اڑائیں۔ ماں جیسی عظیم ہستی کے ساتھ خود اپنی اولاد کا رویہ، اس کی سنگینی، بے مروتی ہمیں ایسے جنگل میں لے جاتی ہے جہاں منہ پھاڑے بھیڑیے رات کے خوفناک ماحول میں گویا ایسی آوازیں نکال رہے ہیں جن کو سن کر آدمی تو آدمی، شیطان بھی گھبرا جائے، شیطان بھی ڈر جائے۔ تو یہ مقدمہ یہاں مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ماں جیسی عظیم ہستی کو کس انداز کے اندر اس سماج کے اندر نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے مقام اور مرتبے کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ یہ سبق ماخذ کے معنی کیا؟ اخذا یا اخذو، اخذن یا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لینا۔ ماخذ کے معنی ہوتے ہیں یہ سبق کہاں سے لیا گیا۔ کشمیری لال ذاکر لکھی ہوئی کتاب ہے ولی، ہم تجھے ولی سمجھتے، تجھے ہم ولی سمجھتے۔ اس سبق سے، اس کتاب سے، اس مجموعے سے اس سبق کو لیا گیا ہے۔ صنف کا تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ افسانہ اردو زبان کی نثر سے، افسانہ اردو نثر کی ایک مشہور صنف ہے۔ اردو افسانہ نگاروں میں یوں تو بہت سے نام گنوائے جا سکتے ہیں، چند ایک نام ایسے ہیں جن کے بغیر اردو دنیا کا یہ افسانہ ہمیشہ خالی خالی نظر آئے گا۔ چند نام یہ ہیں: پریم چند، کرشن چندر، راجندر ناتھ سنگھ بیدی، قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، سلام بن رزاق وغیرہ۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے افسانے لکھ کر کے اردو زبان کی قدر اور منزلت کو بڑھایا ہے۔ تو افسانہ میں نے بتایا شروع میں کہ افسانہ کہتے ہیں سماج سے تعلق رکھنے والا کوئی موقع، کوئی حصہ ہو، اس کے اندر وہ کہانی بیان کی گئی ہو۔
تو اس کو افسانہ کہتے ہیں. افسانہ جو ہے وہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں مصنف کا تعارف. اس کے پہلے آپ لوگوں نے کچھ افسانے پڑھے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عیدگاہ 9th کلاس کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا، پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ تھا. اسی طریقے سے 7th کلاس کے اندر آپ لوگوں نے ایک افسانہ پڑھا تھا پنچایت کے نام سے. انصاف کے لیے گاؤں کے اندر کس طریقے سے جھاڑوں کے نیچے بیٹھ کر کے پنچایت کی جاتی ہے، تو پنچایت کے نام سے آپ لوگوں نے ایک افسانہ پڑھا تھا. کرشن چند کا لکھا ہوا افسانہ تھا 2 فرلانگ لمبی سڑک، یہ بھی 9th کلاس کے اندر لکھا ہوا افسانہ ہے. بہرحال افسانے تو بہت ہیں، تو یہ ہمارے درسی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے افسانے ہیں. 7th کلاس کے اندر، 8th کلاس میں، 9th کلاس میں اور 10th کلاس کے اندر یہاں پر افسانہ آیا ہے دوسرا موسم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کا تعارف کیا ہے. کشمیری لال ذاکر صفحے اول کے ادیب اور افسانہ نگار ہیں. کشمیری لال 7 اپریل 1919 کو پاکستان کے ضلع گجرات کے بیگا بنیان گاؤں میں پیدا ہوئے. کشمیری لال ذاکر اردو افسانہ نگاری کے منور ترین دور سے تعلق رکھتے ہیں. منور ترین دور کا مطلب افسانے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ لکھے پڑھے جاتے ہیں اور یہ افسانوں کا زمانہ ہی سمجھا جاتا ہے. اور اس سنہرے دور کو کرشن چندر، منٹو اور بیدی کی تخلیقات سے جو روشنی اور توانائی حاصل ہوئی، اس کی گواہ اردو ادب کی تاریخ ہے. اس خاص دور میں کسی دوسرے افسانہ نگار کا افسانے کے ذہین قارئین کو اپنی طرف متوجہ کر لینا مشکل تھا، مگر کشمیری لال ذاکر نے یہ مشکل اپنی تخلیقی وہ جوہر کی مدد سے آسان بنا لی. اس نے متوسط اور زرین طبقات سے تعلق رکھنے والے کرداروں کو حد درجہ سچائی اور حقیقت پسندی سے پیش کیا ہے. افسانہ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر انصاف سے بات کرنی پڑتی ہے. سماج کے اندر جو حالات جس انداز کے ہوں اسی انداز میں اس کو بیان کرنا پڑتا ہے. یہ افسانہ کی جو ہے خاص جان ہوتی ہے. اور اس کے برخلاف دوسرے جو جیسے قصیدہ ہوتا ہے اس کے اندر انصاف نہیں کیا جاتا اور بہت ہی زیادہ اونچ نیچ سے بات کی جاتی ہے، مگر جو ہے یہاں پر افسانے کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی. عام طور سے عشق و عاشقی کے جو افسانے ہوتے ہیں اس کے اندر ایسی ہی باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، مگر یہ افسانہ ہمارے سماج کے اصلاح سے تعلق رکھتا ہے. مصنف چاہتے ہیں سماج کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، سدھار پیدا ہو جائے، ہر گھر کی دکھی ماں خوشی کے تبسم اپنے ہونٹوں پر سجائے. اس سبق کا مقصد ہے. تو کہتے ہیں کشمیری لال ذاکر کا اسلوب اظہار دل آویز، اس کی زبان سلیس اور اس کا انداز بیان ایسا رواں جیسے کہ افسانہ پڑھنے والے کے ساتھ اس کی دوستانہ گفتگو ہو رہی ہو. اور یہ کسی افسانہ نگار کا معمولی کارنامہ نہیں ہوتا. افسانہ جو ہوتا ہے وہ پڑھو تو ایسا اندازہ لگتا ہے کہ اس افسانے کے اصل ہیرو ہم ہی ہیں، اس کے اندر ہم چل کر کے کام کر رہے ہیں، ایسا آدمی کو محسوس ہوتا ہے. اس طریقے کا انداز پیدا کر دینا یہ لکھنے والے قلمکار کا کمال ہوتا ہے. تو کشمیری لال ذاکر 125 سے بھی زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. واقعی میں بہت بڑی بات ہے کہ آج ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوم ورک نہیں کر پاتے ہیں، یا ہمارے اساتذہ بھی جو ہے اس کام کے اندر کہیں کہیں ناکامی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت کتنا ہوگا، علم سے ان کو کتنی دلچسپی ہوگی، کتابوں سے ان کو کتنا تعلق ہوگا کہ انہوں نے 125 125 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. واقعی میں بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت کو ان کے کتابوں سے فائدہ پہنچائے. تو یہ مصنف ہیں جن میں ناول، مختصر کہانیاں، ڈرامے، سفر نامے وغیرہ شامل ہیں. تو کہتے ہیں ابتدائیہ. اب ہم مصنف کا تعارف کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ابتدائیہ. ماں ایک عظیم ہستی ہے
جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اسی کا ترجمہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ ماں اپنی اولاد کی پرورش اپنا چین و سکون اور راتوں کی نیندیں گوا کر کرتی ہے، لیکن جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہی ماں اپنی اولاد کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اس سبق میں مصنف نے ایک ایسی ہی بوڑھی ماں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے جس کو اس کا بیٹا ایک اولڈ ایج ہوم کے باہر چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اس سبق کے ذریعے سے اس کے متعلق ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ بات کیا ہے، ہم اصل اپنے سبق کے اندر چلتے ہیں۔ بالکل ہم قریب ہو گئے اپنے سبق سے، بلکہ سبق میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نقشہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی فیملی، ہمارے دو والے اصول کے اوپر ایک چھوٹی سی فیملی ہے۔ اس فیملی کے مین آدمی ہیں جناردن پرساد، اور ان کی بیوی ہیں رکمنی دیوی، اور ان کی ایک لڑکی ہے جو جاب کرتی ہے، اور ان کا ایک لڑکا ہے پرمود، اور اس گھر کے اندر شادی ہو کر آنے والی ایک جوان ڈاکٹر لڑکی ہے، لیڈی، جس کا نام ہے گوری یا گوری، جو بھی آپ پڑھ لیں دونوں صحیح ہو سکتا ہے، یا گوری ہی پڑھنا زیادہ مناسب لگتا ہے۔ بہرحال گوری جناردن پرساد کی یہ لڑکی ایک مرتبہ صبح کے وقت اٹھتی ہے اور ریموٹ ہاتھ میں لے کر کے ٹی وی چالو کرتی ہے۔ ٹی وی چالو کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ خبریں سنتی ہے، تو اس میں ایک خبر سامنے آتی ہے جو اس کی نیند اڑا دیتی ہے، اس کے ہوش اڑا دیتی ہے، اور اس کے وجود کو، اس کے ذہنی سوچ کو منتشر کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر یہ ہے لیلا دیوی، جس کی عمر 80 سال ہے، اس کے 5 بچوں نے کل رات سورج ڈوبنے کے قریب ہلکے ہلکے اندھیرے کے قریب میں اپنی اس بوڑھی ماں کو اولڈ ایج ہوم کے گیٹ پر پھینک کر چلے گئے۔ اتنی سی خبر سن کر کے وہ عورت دہل جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، اور وہ اسکرین کے اوپر اس کی نظریں ہوتی ہیں، اور اسکرین کے اوپر کامنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ نیوز دکھانے والے اکیلا اپنا ہی نیوز بولتے نہیں رہتے ہیں، وہ چینل کو چاروں طرف پھیلا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ کئی لوگ اسکرین کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، سب لوگ مل کر کے کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی اصول کے تحت یہ ہوا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بیٹوں نے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ یہ بہت بڑی ذلیل حرکت کی ہے، تو دوسرا آدمی کہہ رہا ہے یہ گھورکل یگ کی نشانی ہے، تیسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ پاپ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، وہ مرنے سے پہلے یہ سزا پائیں گے، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ بس ایک آدمی اپنی سوچ اور اپنے اوپینین، تاثرات پیش کر رہا ہے، لیکن یہ 30 سال کی نوجوان لڑکی اسکرین کے اوپر اس کی نظریں ہیں، مگر اسکرین پر نظریں تو ہیں، مگر اس کا دماغ، اس کی سوچ اس کے بچپن کی طرف چلی جاتی ہے۔ 30 سال پہلے کا زمانے میں یہ کھو جاتی ہے، یوں کھو جاتی ہے کہ گویا کہ اس کے دماغ کے اندر یہ افسانہ چل پڑتا ہے۔ تو یوں کہ میری نظریں میرے اسکرین پر ہیں، میرا دماغ سوچ رہا ہے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ میرے پتا جناردن پرساد چند دن سے بیمار چل رہے ہیں، ان کی بیماری کا زمانہ لمبا پکڑتے جا رہی ہے، ہم لوگ مستقل ان کا علاج کر رہے ہیں، مگر افاقے کا کوئی نام نہیں آ رہا ہے۔ میرے باپ بیمار، میرا بھائی امریکہ میں کام کر رہا ہے اور بہترین کمپنی کے اندر اس کا جاب لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں مشغول ہے۔ تو میرے والد صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ میرے بھائی کا نکاح ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے۔ اتفاقیہ طور پر میرے بھائی کے لیے، ہمارے گھر کے لیے ایک بہو بھی مل گئی،
تو गौरी नाम की एक लड़की को हम लोगों ने देखा और उसको पसंद किया और उसको अपने घर की बहू के लिए हमने चुन लिया। बहरहाल वो लड़की हमारे घर आती जाती रही। जब देखी कि मेरे वालिद साहब जनार्दन प्रसाद बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो वो भी हमारे साथ हमारे बाप की खिदमत में लग गई। वो भी हमारे बाप को अपना बाप समझती रही। मगर ज़माना गुज़रता गया, हमारे वालिद अच्छे ना हुए। आखिर 1 महीने की छुट्टी पर मेरा भाई प्रमोद अमेरिका से हिंदुस्तान आने का फ़ैसला किया। हम बहुत खुश हुए। आखिर मेरा भाई आया तो मैं, मेरी वालिदा और गौरी तीनों एयरपोर्ट पर प्रमोद को लेने के लिए गए और वहाँ पर जा कर के हमने उसको वेलकम किया और उसको घर ले आए। घर लाने के बाद हमने काफ़ी देर गपशप किए, बातचीत हुई, दुआ सलाम हुआ, तारुफ हुए, जो कुछ बातें चीत होती थी हुआ। आखिर ये बात तय पाई बड़ों के दरमियान, ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी जमा हुए और ये बात तय पाई कि भाई 6 महीने के बाद लड़की की शादी होगी और मेरा भाई दोबारा अमेरिका चला गया। यूँ मेरा भाई अमेरिका गया कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया से भी चल बसे और मेरे घर के अंदर एक गम की लहर दौड़ गई। ये मेरे बचपन का ज़माना है। फिर मेरी माँ मेरे बाप की जुदाई के गम में यूँ रोती रही, तड़पती रही और उसकी तन्हाई उसको हमसे भी तन्हा कर गई कि वो वक्त भी आया कि मेरी माँ रुक्मिणी देवी मेरे घर के अंदर मौजूद है और उसकी अर्थी मेरे घर में रखी हुई है। मगर उसूल के ख़िलाफ़ हर बेवा औरत को सफ़ेद लिबास पहनाए जाते हैं, लेकिन मैंने मेरी माँ को पिंक कलर की साड़ी पहनाई है और उसकी अर्थी मेरे घर में रखी हुई है। मेरी माँ जैसे जवानी के अंदर जितनी ही खूबसूरत दिख रही थी, आज वो ये दुनिया से पर्दा करने के बाद भी मेरी दी हुई साड़ी के अंदर इतनी ही खूबसूरत लग रही है। तो मैं अपनी माँ के उस याद के अंदर गुम हूँ। तो कहते हैं कि मैं यही सोचों के अंदर थी और अचानक मैं स्क्रीन के ऊपर आंखों को रगड़ते हुए देखी कि मैं अपना माजी याद कर रही हूँ या मैं खबरें सुन रही हूँ। जब मैं खबरें सुनने की तरफ ध्यान दी तो उस वक्त जो है ओल्ड एज होम के अंदर से उस बूढ़ी औरत को दिखाया जा रहा था, मगर उसके चेहरे के ऊपर कुछ धुंधला धुंधला सा करके दिखाया जा रहा था। तो लोग कमेंट करने वाले कह रहे हैं कि भाई ये औरत का चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा है, इसको हमको दिखाया जाए, ये किसकी माँ है हम बताने की कोशिश करते हैं। मगर कई लोग उस बूढ़ी माँ को देखने के बावजूद भी कोई नहीं बता पा रहा है कि वो औरत किस मोहल्ले की है, किस घर की है, किस ख़ानदान की है, कहाँ से उसका ताल्लुक़ है। मगर मैं भी सोचती रही। आखिर मैंने, प्रमोद की बहन कहती है कि मैंने दूरदर्शन को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा कि ये किस ओल्ड एज होम के अंदर रखी हुई हैं, मैं उनसे बात करना और मुलाकात करना चाहती हूँ। लिहाजा जब उन्होंने कहा कि अभी वो हमारे पास मौजूद हैं, मगर अभी वो किस ओल्ड एज होम में हैं उसका पता हमको नहीं है, हम ओल्ड एज होम का फ़ोन नंबर लेकर के अभी आपको देते हैं। शाम होते होते ओल्ड एज होम का फ़ोन नंबर मुझको दे दिया गया। मैंने रात में ओल्ड एज होम के मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि लीला देवी नाम की 80 साल की बूढ़ी औरत आपके ओल्ड एज होम में महफूज हैं, आप उनकी खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने किया है। मैं सुबह में आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, लिहाजा मैं कल सुबह आपके पास आऊँगी। इतनी बात कह करके उन्होंने फ़ोन रख दिया और अपने ऑफिस को फ़ोन करके बता दिया आइंदा कल मेरी छुट्टी होगी। इधर ऑफिस में छुट्टी ली और उधर कार उठाई और ओल्ड एज होम चल पड़ी और सुबह सवेरे ही ओल्ड एज होम पहुंची। ओल्ड एज होम के मैनेजर को बात किया और कहा कि फलां औरत के पास मैं मुलाकात करना चाहती हूं। जब मैं वहां पर पहुंची तो मैनेजर साहब ने मुझको लेकर के दालान से चलते हुए कई कमरों को पार करते हुए एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर ही बड़ा अजीब था। मैं देख रही हूं कि कई बूढ़ी औरतें हैं जो कोई उकड़ू लेटी हुई हैं, कोई बैठी हुई है और कोई लेटी हुई है। सबके चेहरों से दुख झलक रहा था। तो मैं
اس مینیجر کے ساتھ اندر داخل ہوئی اس بڑے سے ہال میں، تو انہوں نے کہا کہ مینیجر صاحب نے اس بوڑھی ماں سے کہ ماتا جی آپ سے ملنے کے لیے کوئی آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے ملنے؟ کون آیا؟ اس دنیا میں جب میری ہی اولاد میری نہ رہی تو کوئی مجھے ملنے کے لیے بھی آ سکتا ہے؟ نہ 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 نہ، یہ کوئی مذاق ہے میرے ساتھ۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا نہیں دیکھیے یہ میرے ساتھ ایک جوان لڑکی ہے۔ تو انہوں نے اس لڑکی کو سامنے کر دیا۔ جب وہ گئیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے، کیا کام ہے؟ آخر وہ ان کے پیروں کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل لے کر کے بڑے ہی ادب اور احترام سے بیٹھ گئیں۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا اماں جی میں آپ کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو وہ بوڑھی ماں کو یہ جملہ بڑا عجیب لگا، مجھے لینے آئے، مجھے لینے کے لیے کیا کرو گے، مجھے لے کر کے جاؤ گے؟ میں کہنے لگی کہ میں اپنے گھر لے کے جاؤں گی، آپ کو میرے گھر میں رکھوں گی۔ کہا اچھا آپ کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی نہیں ہے تو اولڈ ایج ہوم آ کر کے بیوہ اور غریب اور یتیم اور کمزور لوگوں کو لے جا کر اپنی خدمت کرواؤ گی؟ کہا نہیں اماں میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کو میں اپنی ماں مانتی ہوں۔ لہٰذا وہ کافی منت سماجت کر کے لیلا دیوی کو لے کر کے اپنے گھر آئی۔ گھر آنے کے بعد ان کو نیم گرم پانی دیا اور چائے بسکٹ دے کر کے ان کی خدمت کی، نہلا دھلا کر کے وہ اپنی ماں کے لیے جو ساڑیاں خریدی تھیں ان ساڑیوں میں سے ایک ساڑی نکال کر کے اس 80 سال کی بوڑھی عورت کو پہنایا۔ پہنانے کے بعد ان کو صوفے پہ بٹھایا اور ان کے بازو میں بیٹھ کر کے کہنے لگیں آج سے تم ماں ہو، آج سے تم میری ماں ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ کو میری ماں کیوں کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جب بچی تھی اس وقت میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں پوری زندگی بھر ماں کے پیار کے لیے ترستی رہی، مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، آخر میں نے آپ کو میری زندگی کی دوسری ماں مانا ہے، آپ میری زندگی کا یہ دوسرا موسم ہے۔ تو بہرحال یہ سبق ہمارا آج مکمل ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اس پورے سبق سے ہم کو کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ماں کا احساس، ایک ماں کی کمی کو ایک عورت ہی نے پہچانا ہے، تو اس ماں کو انہوں نے اپنے گھر کے اندر لا کر کے دوسرا موسم بنایا۔ تو اس سبق کا نام دوسرا موسم کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ ایک ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دوسرا موسم لانے کے لیے دوسری ماں کو اختیار کیا، تو اس لیے انہوں نے اس سبق کا نام دوسرا موسم رکھ دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں اسم با مسمى، جیسے اس کے اندر افسانے کے اندر جو کہانی بتائی گئی ہے سبق کے نام سے ہی اس کے اندر اس کا اثر، اس کی تعریف پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسم با مسمى۔ بہرحال یہ اسٹوری میں نے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں یوں ہی زبانی سنا دیا ہے۔ اب میں پیراگراف پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں، آپ لوگ اس کو سنیے اور جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیجئے۔ خدا کرے کہ جو ہے ہم کو بھی صحیح کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ لوگ اپنی کتاب کھولیے، اگر کتاب نہیں ہے تو اسی کو آپ جو ہے اپنے سامنے سن سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، آج صبح ٹی وی کی ایک خبر سے مجھے بڑا گہرا صدمہ ہوا۔ خبر کی تفصیل اس طرح سے ہے، لیلا دیوی کی جس کی عمر 80 سال ہے، اس کے 5 بیٹے کل شام اولڈ ایج ہوم کے باہر چھوڑ کر فوراً بھاگ گئے۔ ہوم کا گیٹ بند تھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک بوڑھی اور بے سہارا عورت کو سورج غروب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں ڈال کر فرار ہو گیا تھا۔ صبح سویرے اس خبر نے مجھے ایک دم مایوس کر دیا۔ خبر کے بعد کچھ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں خاموشی سے ایک ایک رائے کو غور سے سن رہی تھی۔ پہلا شخص کہہ رہا تھا بیٹوں نے یہ بڑی ذلیل حرکت کی۔ دوسرا شخص کہہ رہا تھا یہ تو گھورکل یگ کی نشانی ہے۔ گھورکل کا یگ کا معنی ہوتا ہے خوفناک، خطرناک۔ تو تیسری رائے یہ ہے جنہوں نے یہ پاپ کیا ہے ان کے بچے بھی ان سے یہی سلوک کریں گے۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے
تو گناہوں کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوپر بھی موقوف کر کے رکھا ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جن کی سزا جو ہے قبر میں، جن کی سزا جہنم میں ملتی ہے، جن کی سزا اللہ کے ناراضگی کی شکل میں ملتی ہے، جن کی سزا جو ہے جہنم کی آگ کی شکل میں ملتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں نقد ملتی ہے۔ اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آتی جب تک کہ اس کے ماں باپ کے نافرمانی کی سزا اس کو نہ دے دی جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لہٰذا ہم کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ میری نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں، لیکن میرا ذہن مجھے 30 برس پہلے لے گیا تھا۔ میرے پتا جناردن پرساد بہت دنوں سے بیمار چل رہے تھے، علاج برابر ہوتا رہا لیکن کوئی افاقہ نہیں تھا۔ افاقہ کے معنی ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہو جانا۔ افاقہ کے معنی ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو بھی کم سے کم صحیح ہونا تھا، لیکن وہ نہیں ہو رہے تھے۔ میرا بڑا بھائی پرمود 4 سال پہلے امریکہ چلا گیا تھا، وہاں وہ کسی امریکی کمپنی میں ایک اچھی ملازمت پر لگ گیا تھا۔ میری ماں نے اس کے لیے لڑکی دیکھی تھی، لڑکی ڈاکٹر تھی اور سندر بھی تھی، خوبصورت حسین بھی تھی۔ اس کا نام گوری تھا۔ میری بھی اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں کو بھی منظور کہ وہ پرمود کو اپنا داماد بنا لے۔ پرمود اپنی کمپنی سے 1 مہینے کی چھٹی پر آ رہا تھا۔ میں اور گوری اسے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے بھی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں آپس میں گھل مل گئی تھیں۔ میں بھی اس فیصلے پر بہت خوش تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں پرمود اور گوری کا رشتہ پکا ہو گیا۔ پرمود واپس امریکہ چلا گیا۔ یہ طے ہوا کہ شادی 6 مہینے کے بعد ہوگی، تب پتا جی کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر گوری بھی ان کی دیکھ بھال میں شامل ہو گئی۔ ادھر میری بھی کالج میں نوکری لگ گئی۔ پتا جی کا علاج تو ہم نے بڑی لگن سے کرایا، علاج پر روپیہ پیسہ بھی بہت خرچ کیا، لیکن پتا جی کی صحت بگڑتی ہی گئی۔ ایک دن ہمارے پتا شری جناردن پرساد پر لوگ سدھار گئے۔ پرساد پر لوگ سدھار گئے کا مطلب انتقال کر گئے۔ ایک بہت گرم ہوا کا ریلا ہمارے گھر کو اپنی چپیٹ میں لے کر گزر گیا۔ یہ دیکھیے اردو زبان کے اندر انتقال کو بہت سارے الفاظ سے جو ہے استعمال کرتے ہیں جملوں میں۔ دیکھیے مثال کے طور پر کوئی آدمی مر گیا تو اس کے لیے کہتے ہیں دنیا سے پردہ کر گیا، وصال کر گیا، انتقال کر گیا۔ انتقال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مر جانا۔ انتقال کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، کہ یہ دنیا سے اس دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ تو انتقال کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، جگہ کو چھوڑ دینا۔ تو پردہ کر گیا، انتقال کر گیا، سر کے اوپر سے سایہ ہٹ گیا۔ کتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر جو ہے محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ تیز ریلا ہمارے گھر کو اپنے چپیٹ میں لے کر گزر گیا، یعنی غم کا سایہ ہمارے اوپر جم گیا، ہمارے والد انتقال کر گئے۔ میری نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی رہیں، لیکن میں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ کالج میں میری نوکری کا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ میں اسی خوشی میں اپنی ماں کے لیے ایک ساڑی لائی ہوں۔ میری ماں گلابی رنگ کی ساڑی پہن کر میرے سامنے آئی ہے تو میں نے خوشی سے تالیاں بجانی شروع کر دی ہیں۔ میری نظریں ایک بار پھر ٹی وی اسکرین پر جم گئیں۔ بیک گراؤنڈ سے کسی کی آواز آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹی وی والوں کا یہ اپنا دستور ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تو انسانی زندگی کا موسم ہے۔ ان موسموں کو تو جھیلنا ہی پڑتا ہے، چاہے ہم انہیں رو کر جھیلیں چاہے مسکرا کر۔ اور اب گرم ہوا کا ایک اور تیز ریلا مجھے جھلسا کر گھر کے آنگن سے گزر گیا ہے۔ میری ماں رکمنی دیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ رات کو اسے دل کا دورہ پڑا اور میری ماں نیند ہی میں چل بسیں۔ دل کا دورہ پڑا یعنی ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں اس کی ارتھی پڑی ہے، ارتھی یعنی میت، لاش۔ حالانکہ رواج کے مطابق بیوہ عورت کو موت کے بعد رنگ دار کپڑے نہیں پہنائے جاتے، لیکن میں نے اپنی ماں کو اسی گلابی ساڑی سے سجایا ہے جو اسے پسند تھی۔ میری ماں رکمنی دیوی موت کے بعد بھی اتنی ہی سندر اور حسین لگ رہی تھی۔ پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے دماغ میں تصویر تو تھی میری ماں رکمنی دیوی کی،
اور ٹی وی کی اسکرین پر بار بار دکھائی جا رہی تھی تصویر اس بزرگ عورت کی جسے اس کے بیٹے شام کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں اولڈ ایج ہوم کے بند گیٹ کے باہر چھوڑ گئے تھے۔ ٹی وی کے اناؤنسر بار بار کہہ رہی تھی اگر کوئی شخص اس بزرگ عورت کو پہچانتا ہو تو اسے اولڈ ایج ہوم آ کر لے جائے، اس وقت وہ ہوم کے اندر محفوظ ہیں اور ہوم کا اسٹاف اس کو دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب میری نظریں اس تصویر کو بار بار دیکھ رہی ہیں، لیکن میں نے اس مہلا کو، مہلا یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عورت کے، اس مہلا کو اس سے پہلے کبھی نہیں۔ اگر بیٹی اپنے بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کر سکتی ہے تو شادی کے بعد جب وہ کسی گھر کی بہو بن جاتی ہے اور اپنے شوہر کے ماں باپ کی دیکھ بھال کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہی ہیں۔ یہ سوال اناؤنسر ٹی وی دیکھنے والوں سے بار بار کیے جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ میں نے ٹیلی فون پر دوردرشن کا نمبر لگایا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں جس بزرگ مہلا کی تصویر دوردرشن پر بار بار دکھائی جا رہی ہے اسے اس کے بیٹے کس اولڈ ایج ہوم کے گیٹ پر باہر چھوڑ گئے؟ یہ سوال بار بار کر رہی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جواب ملا، ہم اس اولڈ ایج ہوم کا ایڈریس تلاش کر رہے ہیں، آپ اپنے ٹیلی فون کا نمبر چھوڑ دیں، جو ہی ہمیں ایڈریس ملتا ہے آپ کو ہم بتا دیں گے۔ رات دیر میں بھی اس اولڈ ایج ہوم کا ایڈریس معلوم ہوا۔ رات دیر میں مجھے اس اولڈ ایج ہوم کا ایڈریس معلوم ہوا۔ میں نے کالج سے اگلے روز کی چھٹی لے لی۔ اب میں اولڈ ایج ہوم کے گیٹ کے اندر آ گئی ہوں۔ اس کے مینیجر سے پوچھ رہی ہوں کیا میں اس بزرگ مہلا سے مل سکتی ہوں جس کی 2 دن سے آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ۔ میں مینیجر کے ساتھ ہوم کی عمارت کے برآمدے سے گزرتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی ہوں جس میں 3 دوسری اور بوڑھی عورتیں مہلائیں ہیں جو پلنگ پر اکڑوں پڑی ہوئی ہیں۔ میں آگے بڑھ کر کے کہتی ماتا جی، مینیجر نے کہا ماتا جی آپ سے کوئی ملنے آئی ہیں۔ میں نے کہا مجھے کوئی ملنے نہیں آ سکتا، میں ماں جی میں آپ ہی سے ملنے آئی ہوں۔ کیوں؟ بزرگ عورت نے اکڑوں لیٹے ہی سوال کیا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ کہا کہاں؟ میں اپنے گھر لے جاؤں گی ماں جی۔ کہاں سے تمہارا گھر ہے؟ اس نے بڑی تلخی سے پوچھا۔ اسی شہر میں۔ مجھ سے گھر کا کام کرواؤ گی؟ اس کی آواز میں ویسی ہی تلخی اور دکھ تھا۔ جی نہیں ماں جی، آپ کی میں خدمت کروں گی۔ میرے اس جواب پر وہ بزرگ عورت اتنی زور سے ہنسی کہ اس کمرے میں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹی تینوں عورتیں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ سب ایک دم سہم سی گئیں۔ اب وہ بزرگ عورت جس کا نام لیلا دیوی ہے میرے گھر میں ہے۔ میں نے پہلے اسے چائے پلائی، پھر ناشتہ کرایا اور اب کچھ دیر پہلے اسے نہانے کو نیم گرم پانی دیا۔ نیم گرم پانی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ گرم کچھ ٹھنڈا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، اس کو کہتے ہیں نیم گرم۔ کہیں یہ مت بول لینا کہ نیم گرم کا مطلب کہ نیم کا پتا ڈال کر کے دیے۔ تو نیم گرم پانی دیا اور پھر میں نے اپنی ماں رکمنی دیوی کی ساڑیوں میں سے ایک ساڑی اسے پہنائی ہے۔ اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اسے ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے پر بٹھایا ہے۔ وہ شاید کئی دنوں بعد پہلی بار مسکرائی اور مجھ سے بولی تم کیوں مجھے اس یتیم خانے سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی ہو؟ میرے حال پر کیا تم کو ترس آتا ہے؟ نہیں ماں جی، اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ کیا کمی تھی تمہیں؟ میری ماں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے صوفے پر بیٹھ کر اس بزرگ عورت کو جس کا نام اولڈ ایج ہوم میں لیلا دیوی درج کیا گیا ہے کس کر کے گلے لگ گئی۔ میں نے صوفے پر بیٹھی لیلا دیوی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے سوچ رہی ہوں، شریمتی رکمنی دیوی میری پہلی ماں جو مجھے 30 سال پہلے اچانک داغ فراق دے کر چھوڑ کر چلی گئی تھی، میری زندگی کے ہرے بھرے باغ کا پہلا خوشگوار موسم تھا اور
श्रीमती लेला देवी, जिसे मैंने 30 साल के बाद अचानक आज ही दूसरे माँ के रूप में कबूल किया है, ये मेरी ज़िंदगी के ख़िज़ां भरे बाग़ का दूसरा मौसम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सबक के सुनने वाले और देखने वाले हमारे शायकीन हज़रात से हमारी एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप इस सबक को दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को बताएं और दूसरों को जो है भेजें, ताकि वो लोग भी उर्दू ज़बान से अपनी प्यास को मिटा सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उर्दू ज़बान इस दुनिया के अंदर तरक्की करे, तरवीज करे, चूँकि ये कौमी और आलमी और हिंदुस्तानी ज़बान है, जिसकी वजह से ये हर मुसलमान बल्कि हर हिंदुस्तानी को उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ होना ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि ज़रूरी चीज़ है।